السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام بیرون ممالک کے لیے ہے، جن میں جتنے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، بحرین ہے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے یورپ ممالک ہیں، اور امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، جرمنی، اسپین، اور اسی طرح جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں سے رہنے والے خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری خدمات موجود ہیں۔ اور میں سب سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ویڈیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، شروع سے آخر تک مکمل دیکھا کریں، اور اگر آپ کے پاس قیمتی وقت سے کوئی 10-15 منٹ نکل جائیں تو میرے پروگرام کو کم سے کم 2-3 مرتبہ مکمل دیکھیں۔ اور جو خواتین و حضرات رشتے کے لیے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، میری ذمہ داری لگانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رشتہ دیں، ان سے میری گزارش ہے کم سے کم ہمارے 3-4 پروگرام مکمل شروع سے آخر تک دیکھیں، تاکہ ہمارا مکمل طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جتنے عرب ممالک ہیں اور جتنے یورپ ممالک ہیں، وہاں سے خواتین و حضرات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور اسی طرح ایسی خواتین جو عرب ملکوں میں اور یورپ میں رہتی ہیں، طلاق یافتہ ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی رابطہ کریں۔ اور اسی طرح ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں عرب ممالک میں اور یورپ میں، اور وہ چاہتی ہیں دوبارہ نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کریں، تو اچھی بات ہے، وہ اپنا حق لیں۔ اللہ نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کریں۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کا جو ساتھ ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کو اللہ ذوالجلال نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایسے مرد حضرات جو بیرون ممالک میں ماشاءاللہ ملازمت کر رہے ہیں، اچھا کاروبار ہے، اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک کنوارے ہیں اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو ان کو اپنے لیے اچھا رشتہ چاہیے، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یورپ سے اور پاکستان سے اچھا رشتہ دیں گے۔ اسی طرح جو عرب ممالک والے ہیں، ان کو عرب سے اور پاکستان سے اچھا رشتہ دیں گے۔ ناظرین کرام، ایسے مرد حضرات جو کہ طلاق یافتہ ہیں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، گھر ٹوٹ گیا ہے، اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور آخر میں درد سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایسے مرد حضرات جن کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب اور بچوں کی پرورش کا نظام خراب ہو جاتا ہے، یقین کریں کہ اگر عورت گھر میں 2 دن بیمار ہو جائے نا، تو گھر کا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گھر کی سربراہ بیوی فوت ہو جائے، پھر اس شوہر پر اور اس کے بچوں پر جو منفی اثرات پڑتے ہیں، وہ گھر والے ہی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے، ایسے مرد حضرات جن کی بیگم فوت ہو جائے وہ رابطہ کریں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے لیے اچھا رشتہ دیا جائے۔ اور یہاں پر کچھ گزارشات میں مردوں کے لیے اور کچھ گزارشات عورتوں کے لیے رکھوں گا۔ جو مرد حضرات کنوارے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے شادی کریں۔ وہ شرط لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ میں کنوارا ہوں، مجھے کنوارا رشتہ دیں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اسی طرح ایسی بہنیں بیٹیاں جو کنواری ہیں، وہ یہ شرط لگا سکتی ہیں کہ ہمیں کنوارا رشتہ چاہیے۔ میں مرد اور خواتین، بیٹے اور بیٹیاں سب کی یعنی ان کے تحفظ کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے مکمل آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن میری گزارش ہے اب مردوں کے لیے، ایسے مرد حضرات جن کی بیگم فوت ہو گئی یا طلاق یافتہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ایسی خواتین ان کو ترجیح دے جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، اور خاص طور پر اگر ان کے عورتوں کے بچے بھی ہیں تو ان کے بچوں کی سرپرستی قبول کریں۔ یقین کریں، پاکستان سے اور بیرون ممالک سے میرے ساتھ مرد حضرات رابطہ کرتے ہیں، قاری صاحب ہمیں رشتہ چاہیے، طلاق ہو گئی یا بیگم فوت ہو گئی، لیکن ایسی عورت ہو جس کے بچے نہ ہوں، یعنی بچوں کو مرد حضرات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
میں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت کا پہلو رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اماں جان ہیں، جب ان کو پیغام نکاح بھیجا تو وہ فرمانے لگی 2 باتیں میرے اندر ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، میں غصے والی ہوں، میں غصے میں آ کر آگے بولتی ہوں، میں عورت ہوں، میرے اندر یہ کمزوری ہے، اگر آپ سے میرا نکاح ہو گیا تو میں آپ کے آگے بولی تو میرا تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے، میں بچوں والی ہوں، کیونکہ ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے اور ان کے بچے بھی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 باتیں آپ کی قابل غور ہیں۔ پہلی بات، آپ غصے والی ہیں، میں محمد کریم اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تیرا غصہ ختم کر دیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ میرے بچے ہیں، تو بچوں کا اللہ وارث ہے، جس طرح آپ سے نکاح ہو جائے گا، آپ میرے گھر میں آ جائیں گے تو بچے بھی میرے گھر میں آ جائیں گے، تو بچوں کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں والی عورت اور بیوہ عورت سے شادی کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو طلاق یافتہ بیوہ ایسی خواتین جن کے بچے ہوں گے ان سے شادی کر کے ان کی کفالت کریں گے۔ مردوں سے گزارش ہے، آپ دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، اللہ نے حق دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے وہ کوئی بھی آپ کا حق ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ طلاق یافتہ اور بیوہ بچوں والی خواتین کو تسلیم کریں اور ان سے جہیز کسی خرچے کا مطالبہ نہ کریں، ان کے والدین کو بالکل پریشان نہ کریں۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے خواتین سے کہ جو کنواری خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ کہیں کہ ہمیں کنوارا رشتہ چاہیے، ان کا حق ہے، احترام کرتے ہیں، ان کے لیے کنوارا ہی تلاش کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں گزارش کروں، ایسی بیٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو کنواری ہوتی ہیں لیکن کہتی ہیں ہم نے سنت کے مطابق ایسے بندے سے شادی کرنی ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہو لیکن پہلی بیگم کے مکمل حقوق ادا کرنے کے بعد، تاکہ اس کو بھی ہلا نہ ہو اور میرا حق مجھے دیا جائے۔ ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ مرد دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے، کنواری بیٹیاں بھی ایسی قربانی دینے کے لیے موجود ہیں اس امت میں۔ اب ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا ایسی خواتین کو جو کہ بیوہ ہیں اور طلاق یافتہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کنوارے کی شرط بالکل ختم کر دیں، بلکہ رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کریں کہ ایک اچھا انسان ہو، وہ اس کی آپ دوسری بیگم بن جائیں، تیسری بن جائیں، چوتھی بن جائیں۔ اور اس طرح اگر طلاق یافتہ جو بیوہ خواتین ہیں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر رضامند ہو جائیں اور اللہ کے ہاں بھی ان کو اجر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں خواتین کی تعداد، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ اور اس طرح اگر ایک مرد ہے، اس نے ایک کنواری شادی کی ہے، اگر دوسری اس کے ساتھ دوسری بیگم کو طلاق یافتہ بن جائے، تیسری کوئی بیوہ بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح خواتین کی کفالت، بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی، ہمارا معاشی نظام اور امن و سکون کا نظام بہترین ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، پاکستان کے تمام شہروں، عرب کے تمام ملکوں، یورپ کے تمام ملکوں سے خواتین و حضرات کے رشتے کروانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ جو خواتین و حضرات رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یورپ سے، آپ کے لیے عرب سے اور پاکستان سے انشاءاللہ اچھا رشتہ دیں گے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اگر اچھا لگا، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتوں کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائن ضرور لکھ دیا کریں تاکہ ہمارے ناظرین وہ کمنٹس پڑھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین کام کہ جو بھی بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے ان کے نکاح کر دیے جائیں، معاشرے میں سکون آ جائے گا۔ وہ بیٹی باہر نہیں دیکھے گی معذرت کے ساتھ، اور وہ بیٹا جو عشاء کی نماز کے بعد رات 12 بجے تک گھر سے باہر رہتا ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی اپنے گھر آ جائے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر وہ سارا انتظام ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ آپ یاد کریں، آپ یاد رکھیں، جو بچے ساری رات گھر سے باہر وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اگر بر وقت
بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کر دیں گے وہ ان گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔